السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ میرا آج کا پہلا ولاگ ہے۔ اس سے پہلے میں نے یوٹیوب پر ایک دو چینلز بنائے، بٹ میرے چینلز گرو نہیں کر سکے اور اس پر ویوز بھی بہت کم آتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے ان پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور اب میں نے سوچا کہ میں ریئل بیس چینل بناؤں گی اور اپنی روٹین اور اپنی جو اسکلز ہیں، اپنی جو ایبیلیٹیز ہیں، وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج میں لینے کے لیے گئی تھی سبزی۔ اچھا، میرا پہلا ولاگ ہے، آپ نے مجھے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ سب کی موٹیویشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں اگر اچھے سے کمنٹس آتے ہیں یا سبسکرائبرز ملتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ مزید اور کام کیا جائے۔ تو اس طرح سے مجھے آپ کی موٹیویشن چاہیے ہوگی۔ یہ میں نے لیے تھے لیمن، دھنیا لیا تھا، اور اس کے علاوہ میرا کب سے دل کر رہا تھا، میں تو ان کو پھلیاں کہتی ہوں، آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں۔ ویسے یہ ادرک اور مرچیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں نے لی تھی جی پھلیاں، جن کا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی۔ آج میرا بہت دل کر رہا تھا، بلکہ کب سے نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں نے یہ بنانی ہے۔ اچھا، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے بھی اس سال اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے؟ وہ لوگ جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں بنایا تو آپ سب سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ اسٹینڈ لیں، کچھ کریں۔ آپ گھر بیٹھ کر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو چلے یوٹیوب کا چینل ہی بنا لیں، جس پر آپ اپنے ڈیلی ولاگس وغیرہ شیئر کریں۔ یہاں میں نے بچوں کو دے دیے تھیں پھلیاں، میں نے کہا چلیں آپ اس میں سے مجھے ان کو نا چھیل کر دیں، اور اس کے بعد میں نے باقی جو تھیں ویجیٹیبلز ان کو واش کر لیا تھا۔ اور میری عادت ہے، میں ویجیٹیبلز کو کبھی بھی فریج میں ایسی نہیں رکھتی۔ ہرے دھنیا کو میں واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کر کے ایک ٹوکری میں کاغذ رکھ کر نا پھر میں کاٹ لیتی ہوں، اور کاٹ کے میں رکھ لیتی ہوں۔ جب مجھے سالن میں ڈالنا ہوتا ہے یا ایگ میں ڈالنا ہوتا ہے یا وٹ ایور کچھ بھی میں بنا رہی ہوں، تو میں پھر بس وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، پھر میں اس میں ڈال لیتی ہوں۔ اب بھی میں یہی کرنے جا رہی تھی۔ میں نے لیے ہیں یہ کچھ نوٹ بک یا تو اخبار رکھ لیں آپ، یا نوٹ بک کے جو کاغذ ہوتے ہیں آپ وہ رکھ لیں، اور پھر میں نے آرام سے دھنیا کاٹنا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ میری عادت ہے۔ دھنیا کٹ رہا تھا اور میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں۔ اچھا، وہ جو عورتیں گھر بیٹھی ہیں، وہ میری بہنیں جو گھر بیٹھی ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ کس طریقے سے اپنے بچوں کی ڈیزائر پوری کر رہی ہیں؟ کس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کا آپ ساتھ دے رہی ہیں گھر بیٹھ کر؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مسٹ ہے کچھ کریں، بٹ میں کہوں گی کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ آج کے دور میں ہر عورت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آپ میں جو ایبیلیٹی ہے، جو اسکل ہے، اپنی اسکلز کو، اپنی ایبیلیٹیز کو یوٹیلائز کریں، اور جو آپ کر سکتی ہیں گھر بیٹھ کر۔ بیوٹیشین کا اگر آپ کو کام آتا ہے تو پارلر کھول لیں، سلائی اگر آتی ہے تو آپ سٹچنگ سٹارٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر ان میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر میری طرح آپ بھی جائیں، موبائل اٹھائیں اور یوٹیوب پر چینل بنا لیں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ کو چینل بنانے نہیں بھی آتا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ کو چینل بنا دوں گی، اور اس کی میں پھر SEO بھی میں کر دوں گی۔ اچھا سا نام آپ ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے بعد پھر مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ اور میں اپنے اس چینل پر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا، جو بھی جس حوالے سے بھی آپ کو کبھی ہیلپ چاہیے ہو، ولاگنگ کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گی، فردر گائیڈ کروں گی یوٹیوب چینل بنانے کے حوالے سے، ٹائٹل کے حوالے سے، ڈسکرپشن کے حوالے سے، تھمبنیلز کے حوالے سے۔ اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اور یہ امید بھی کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سبسکرائب کیے بغیر میرے چینل سے نہیں جائیں گے، اور مزید اور اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی۔ یہاں آپ سے باتیں کرتے ہوئے میں نے دھنیا آلموسٹ کاٹ لیا تھا، کافی میرا دھنیا جو تھا وہ میں نے کاٹ لیا اور اس کو میں نے ٹوکری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے ویجیٹیبلز کو رکھنا سٹارٹ کیا۔ میں نے بینگن کو بھی واش کر لیا تھا، اور میں نے ساتھ ہی ٹمیٹوز کو بھی واش کر لیا تھا، اور
ابھی نا میں ان کو ایک ہی ٹوکری میں رکھ رہی تھی. یہاں دیکھیں جی یہ کیڑا نکل آیا ہے اور بچوں نے نا چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ مما دیکھیں کیڑا نکل آیا. اور مما دیکھیں جی چلانا شروع کر دیا بچوں نے. تو میں نے جی ویڈیو بنانا شروع کر دی. اور اس کے علاوہ آج فرائیڈے تھا تو پھر مجھے کچھ بچوں کی ڈریسز تھے جو تھوڑے بہت نا سلائی جن کی خراب ہو چکی تھی اتری ہوئی تھی تو میں نے جی رکھی پھر سلائی مشین. میں نے کہا چلیں آج میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج فرائیڈے ہے آپ نے شلوار قمیض پہننی ہے. اور جمعے والے دن ویسے بھی عادت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بچوں کو شلوار قمیض پہننے کی ہی عادت ڈالیں کیونکہ نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے. اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی کا بھی کچھ سوٹ جو تھا وہ تھوڑا سا سلائی سے نکلا ہوا تھا. میں نے پھر سلائی مشین رکھی اور پھر میں نے اس کو بھی سٹچ کرنا شروع کیا. اور میں نے کہا چلیں جی میں جو ہے آپ سب سے میں باتیں بھی کر لیتی ہوں. ہاں جی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اسٹیچنگ مجھے خیر زیادہ نہیں بٹ تھوڑی بہت مجھے اتنی آتی ہے کہ ایک عام سمپل سا اگر سوٹ وغیرہ اسٹچ کرنا ہو تو وہ میں کر سکتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکی کو ہر ایک چیز آنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی اسٹچ کرنا ہو تو وہ کپڑا لے کر ہم 100 میں چلی جائے کہ اس کو اسٹچ کر کے دو. میں یہاں پر پھر سلائی کر رہی تھی. یہاں پہ بیٹی کے سوٹ کو میں نے تھوڑا بہت اسٹچ کر لیا. جو اسٹچ کرنے والا تھا تھوڑی سلائی کرنے والا تھا وہ میں نے کر لیا. اور یہ مشین بہت ہی پرانی ہے. اس کے ساتھ ہی پھر اسٹچ کرنے کے بعد میں نے کہا چلیں جی اب باری آتی ہے پریس کرنے کی تو بچوں کے کپڑوں کو پریس بھی کر لیتی ہوں. اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے کھانا بننے کے لیے بھی رکھ دیا تھا کہ یہ سارے کام بھی ہوتے رہیں. ہم ایک ساتھ آفٹر میرج ہم لوگ کس طرح سے بن جاتے ہیں کہ ایک ساتھ ہم نا ملٹیپل کامس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے مشین بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے ہمارا کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ پریس بھی کر رہے ہوتے ہیں کپڑے اور ایک ساتھ ہی ہم سب کام کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیں دی جانے والی ہمت ہے. ہم جو فیمیلز ہیں خاص طور پر ہم جو پاکستانی فیمیلز ہیں وہ گھر میں سمجھ لیں ایک روبوٹ سی بنی ہوئی ہوتی ہیں. سارے کام انہوں نے خود کرنے ہیں. اور ویسے ایک طرح سے یہ اچھی عادت بھی ہے اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. ویسے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میڈ رکھیں لیکن میڈ نے بھی آنا ہے کام کر کے چلے جانا ہے. اس کے بعد سارا دن کون کام کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے آپ نے ہی کام کرنا ہے. تو اگر میڈ افورڈ کر سکتے ہیں تو رکھیں. میں نہیں سمجھتی کہ جی گھر کے کام کے لیے میڈ کو رکھا جائے یا تھوڑا بہت چلیں ایک دفعہ ڈسٹنگ کلیننگ کے لیے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ رکھ لیں. ویسے میں نے ابھی فی الحال نہیں رکھی ہوئی تھی بٹ میں نے نا اس کو فری کر دیا تھا. میں نے کہا ابھی اتنا زیادہ کام نہیں ہے تو میں خود ہی کر سکتی ہوں. اور میں اپنی بیٹی سے بھی کوئی کام کرنے کو میں نہیں کہتی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا جس طرح سے میری امی نے مجھے پرنسس کی طرح رکھا میرے ابو نے مجھے پرنسس کی طرح رکھا تو بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کیوں ایسے بنائے ہیں. اب وہی چیز نا پھر ہم میں بھی جو ہے آ جاتی ہے کہ اب میں نے جس طریقے سے کبھی بھی مطلب میری عادت تھی کچھ نہ کرنا اور وہی چیز پھر میں اپنی بیٹی پہ بھی میں اپلائی کرتی ہوں. میں اس کو کچھ بھی کوئی بھی کام میں نہیں بتاتی لیکن ویسے بتانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بچیوں سے گھر کے کام کروانے چاہیے؟ ان کو گھر کے کاموں میں انوالو کرنا چاہیے مطلب چھوٹے موٹے سے کام کروانے چاہیے ان کی ہیلپ لینی چاہیے. تو مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا آگاہ کیجیے گا بتائیے گا مجھے. اور باتوں میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو کو واچ کر رہی ہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ اگر میں نے آج اپنا فرسٹ ولاگ بنایا ہے تو میرا جو ولاگ ہے وہ کہاں کس کنٹری میں یا کس سٹی میں دیکھا جا رہا ہے تاکہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو سکے اور مجھے مزید موٹیویشن ملے اور میں ڈیلی بیس پر ویڈیو بناؤں. میں کوشش یہی کروں گی کہ میں ڈیلی بیس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں تاکہ آپ سب سے میں اپنی باتیں کہہ سکوں اور آپ سب بھی کمنٹ کے ذریعے اپنی باتیں مجھے بتا سکیں اپنی رائے مجھے دے سکیں. اس کے ساتھ ہی ایان اپنے بیٹے کا سوٹ میں نے پریس کرنا سٹارٹ کیا اور کافی دنوں کے بعد یہ آج قمیض شلوار پہن رہا تھا تو میں نے کہا
چلیں آپ آج قمیص شلوار پہنیں، آپ نے مسجد پہ جانا ہے اور آپ نے قرآن پاک پہ پڑھنا ہے، نماز پہ پڑھنی ہے، تو آج بیٹا آپ نے یہ قمیص شلوار پہننا ہے۔ اچھا بچے بڑے ہی خوش ہو کر قمیص شلوار پہنتے ہیں نا، وہ تو اب بس ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، بچے نے یا جینس شرٹ پہننی ہے یا ٹراؤزر شرٹ پہننا ہے، لیکن قمیص شلوار پہننے کی عادت بھی بچوں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف عید تہوار پر ہی قمیص شلوار پہنیں، اس کے علاوہ بھی بچوں کو ہونی چاہیے عادت، اور بچے پہنے ہوئے بھی بڑے اچھے سے لگتے ہیں جب قمیص شلوار پہن لیں، بچے بڑے پیارے سے کیوٹ سے لگتے ہیں۔ کیونکہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہے نہیں، چھوٹا سا ہے، 3 کلاس میں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 3 کلاس کا بچہ کتنا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا۔ وہ میں اپنی اور مزید آنے والی ویڈیوز میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے تھوڑا بہت لے کر آؤں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو نا اتنا زیادہ ویڈیوز میں نہیں لے کے آنا چاہیے، نظر بہت بری چیز ہوتی ہے۔ بس اس وجہ سے آپ کو میری ویڈیوز میں یہی کنٹینٹ ملے گا، کوشش کروں گی مزید اس سے اور زیادہ بیٹر ویڈیوز بناؤں، مزید اور اچھی ویڈیوز بناؤں، تاکہ آپ جب میری ویڈیو واچ کریں تو آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے مزہ آئے، یہ نہیں کہ آپ بور ہو جائیں۔ صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا جس طریقے سے مطلب اور یوٹیوبرز ہیں یا کیا مطلب اب وہ فیمیلز جو اس پر نہیں آ سکتی، اپنا فیس ریویل نہیں کر سکتی، تو اس طریقے سے بھی وہ کام کر سکتی ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز اپنے چینل پر کس طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ کروں، کس طرح کی ویڈیوز بناؤں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا اچھا باقی میری بہنیں جس طرح سے بنا رہی ہیں اپنا فیس ریویل کیے بغیر، تو کیوں نہ میں بھی اس طریقے سے کام کروں۔ اچھا اس میں بھی محنت ہے، اگر آپ فیس ریویل کیے بغیر بناتے ہیں نا، اس میں بھی محنت ہے، اس طرح کے ویڈیوز بنانے میں بھی آپ کی محنت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس ایسے ہی موبائل رکھ دیا اور ویڈیو بننا سٹارٹ ہو گئی، نہیں، آپ کو موبائل کی ڈائریکشن کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو موبائل کو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی فی الحال میرے پاس اسٹینڈ نہیں ہے جس پہ میں موبائل کو صحیح طرح رکھ کے میں کیپچر کر سکوں ویڈیو کو، تو بس جس طرح سے موبائل کو میں جس پوزیشن میں رکھ سکتی ہوں اس طرح رکھ کے پھر میں ویڈیو بنانا جو ہے وہ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اور پھر یہ آپ سے کہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور باقی اپنے سب چاہنے والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا میں سب کو یاد رکھا کریں، سب کے لیے دعا مانگ کر پھر اپنے لیے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ضرور سنتا ہے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور جب ہم سب کے لیے دعا کریں گے اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا نہیں بھی لگا تو بھی آپ نے ضرور بتانا ہے، اور مجھے نا تھوڑے سے آپ بتا دیں، ٹاپکس بھی بتا دیں کہ مزید اور کس کس ٹاپک پر میں ویڈیو بناؤں اور اپلوڈ کروں، تو اس سے مجھے ہیلپ ہو جائے گی کہ کس طرح کا کنٹینٹ میرے فالوورز کو، میری آڈینس کو پسند آ رہا ہے اور کس طرح کا کنٹینٹ وہ دیکھنا چاہ رہی ہے، تو میں پھر اکارڈنگلی اسی طرح کا میں کنٹینٹ بناؤں گی۔ تو ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھا کریں، جو بھی میں ویڈیو پبلش کروں، جو بھی میں ویڈیو پوسٹ کروں، آپ اس کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ میرا سالن بھی بن چکا تھا اور یہاں میری روٹیاں بھی تنور سے بن کر آ چکی تھیں، اور بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ اتنا زیادہ کام جو کر چکی تھی میں۔